صفحہ نمبر 69 پارہ 4 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ آیات میں جنگ احد کے متعلق کچھ واقعات، ان کی کچھ تفصیلات کا بیان ہوا تھا۔ جنگ احد اسلام کی وہ عظیم الشان جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی مجاہدین کی خصوصی تربیت اور سخت ترین حالات میں اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے ان کی ذہنی تعلیم و تربیت کا اللہ نے ایسا غیبی نظام بنایا تھا کہ جو پھر بعد میں آنے والے حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حق پر جمنے کے واقعات کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے۔ جنگ احد میں ابتداءً فتح ہوئی مسلمانوں کو، اس کی تفصیل پیچھے آ گئی، پھر اچانک حالات بدلے اور نقصان ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک بڑی تعداد، 70 کے قریب بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ایک عجیب و غریب افراتفری مچی۔ اور اسی دوران جب کہ خوب انسان کی جنگ ہو رہی تھی، شیطان نے ایک آواز لگائی، ان محمد قد مات۔ انسانی آواز، لیکن اصل میں وہ شیطانی حرکت تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، آپ زخمی ہوئے اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہا۔ آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ بھی چھٹ گئے، 2-3 صحابی رہ گئے۔ تو اس بھگدڑ میں پتہ ہی نہیں چلا کون کہاں ہے۔ اسی دوران جب یہ آواز صحابہ نے سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر عجیب طرح کی ایک بجلی گری، ایک آسمان ٹوٹا۔ ان کو تو ایسا لگا زمین پھٹ گئی۔ سپہ سالار ہی نہیں، امام کائنات دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حوصلے پست ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی۔ گڑبڑ تو نہیں کرے گا کچھ؟
چونکہ ایسے حالات بعد میں بھی آنے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا. اس وقت مسلمان کیا کریں گے, کیسے حالات بنیں گے, اس کی تربیت ضروری تھی. اس لیے جب یہ اس کی آواز کم کرا یا ادھر رکھ دیں, یہاں اس جگہ رکھ دیں, لیکن آواز اس کی کم کریں تاکہ خلل نہ ہو. اگر آپ لوگوں کو اس کی آواز کی وجہ سے خلل پڑے گا تو بتانا, اصل تو آپ سمجھیں سنیں. آئندہ آپ کو اصل کے بعد یاد پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دہشت ناک خبر سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بہت سارے صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اب جہاد اس لیے کرنا, اب ضرورت ہی کیا. جب حضور ہی تشریف لے گئے اور ظاہر ہے میدان جنگ میں جس آدمی کی وفات کی خبر ہوگی اس کا مطلب یہ اس پہ حملہ ہوا اور شہید ہوا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا اور ہم حضور کو نہیں بچا سکے تو ہم دین کو کیا بچائیں گے. ہم ایک اللہ کے رسول کی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو اس میں کچھ غصہ, کچھ افسوس, کچھ شرمندگی, کچھ یہ خیال کہ جب حضور تشریف لے گئے ہیں, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا تو خون بہا ہے, تو جس زمین پہ خون بہا ہوگا نبی کا وہاں تو اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں کے اوپر جن نے خون بہا ہے. تو صحابہ یہ سب باتیں سوچ کر ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو میدان جنگ سے بھاگ اٹھی. بڑی آیات نازل ہوئی اور تربیت کی گئی کہ ابھی تو آواز لگی ہے اور تمہارا یہ حال ہے, بدلاؤ جس دن اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے حقیقت میں اس دن کیا کرو. تم پر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں, جہاد بھی کرنا ہے, دین کی دعوت بھی دینی ہے, اس کی اشاعت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے, یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ حی قیوم لا یموت, مر نہیں سکتا, اس کو موت نہیں آ سکتی. باقی تو جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا. ما محمد وما محمد الا رسول, اور محمد صرف رسول ہی تو ہے, یعنی انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, مخلوق ہیں, خالق تو نہیں. بحیثیت انسان, بحیثیت بشر, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے, اللہ کے نبی تھے, اپنے اپنے وقت میں رسول تھے. جب موت ان پر بھی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے گی, آپ بھی وفات پا جائیں گے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ الیاذ باللہ کہ خدا سب چلا گیا. افئن مات, اب تربیت ہو رہی ہے. افئن مات, کیا اگر حقیقت میں حضور وفات پا جائیں, او قتل انقلبتم علی اعقابکم, یا وہ شہید کر دیے جائیں, او قتل شہید کیے جائیں, ماتا یا خود وفات پا جائیں. دونوں چیزیں ممکن ہیں. انبیاء شہید بھی ہوتے رہے, حضرت زکریا شہید ہوئے, حضرت یحییٰ شہید ہوئے, لمبی لائن ہے ناموں کی. تو کیا تمہارا حال یہ ہوگا انقلبتم علی اعقابکم, تم الٹے پیر واپس بھاگ جاؤ گے یا تم میدان چھوڑ دو گے. اس کے دو معنی ہیں. انقلبتم علی اعقابکم کا لفظی ترجمہ ہے کیا تم الٹے پاؤں بھاگ جاؤ گے. الٹے پاؤں بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر ٹکو گے نہیں, یعنی تم کیا مسلمان نہیں رہو گے, تم دین پر نہیں رہو گے, دین چھوڑ دو گے. دوسرا مطلب ہے کہ کیا تم پھر جہاد ہی نہیں کرو گے, تم جہاد ہی چھوڑ دو گے. جہاد اس لیے تھوڑے ہی کہ حضور کو بچایا جائے, جہاد تو اس لیے کہ کفر کو مٹایا جائے. جب تک کفر ہے تب تک کرنا. یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو آدمی الٹے پیر پیچھے مڑ جائے, دین چھوڑ دے یا شریعت کا کوئی حکم چھوڑ دے, جیسے جہاد چھوڑ دے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اس کی اس حرکت سے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, ہاں جو شکر گزار اور فرما بردار ہیں ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا, ان کو جزا دے گا. یہ آیت نازل ہوئی
اور کسی صحابی نے دوسرے کو، اس نے تیسرے کو نشاندہی کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں، تو ایک آواز لگی اور سارے کے سارے صحابہ پھر واپس آ گئے۔ اصل میں دین سے نہیں پھرے تھے، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جب حضور نہیں ہے، کمانڈر ہی نہیں ہے، پھر جہاد کیسے ہوگا؟ جب سپہ سالار ہی نہیں ہے، فوج کو کمانڈ کرنے والا ہی موجود نہیں، تو لڑیں گے کیسے؟ پتہ کیسے چلے گا کیا کرنا ہے؟ دوسرا، غالباً بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے شہید کیا ہے، تو اس شہادت کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب آئے گا، اب یہاں نہیں رکنا چاہیے، اب تو کافر خود ہی مٹ جائیں گے، اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی صحابہ کو اطلاع ملی تو سارے صحابہ واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے نئے سرے سے حملہ کیا تو کفار کے پیر پھر اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، لیکن اتنی دیر میں وہ کافی نقصان کر چکے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے تربیت ہوئی صحابہ کرام۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس دنیا سے پردہ فرما۔ اس وقت صحابہ کی کیفیت بالکل عجیب و غریب تھی۔ جب یہ آواز مدینہ منورہ میں لگی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی صحابہ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، معذور، تندرست، جوان، سب چیخنے پکارنے، رونے دھونے لگے۔ عجیب ماتم کا منظر مدینہ منورہ میں پیدا ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک حدیث ہے، بہت پہلے میں نے وہ حدیث کہیں پڑھی ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی پر کوئی مصیبت پڑے اس کو چاہیے فلیذکر موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، اس وقت اس کو لگتا ہے یہ تکلیف بہت بڑی ہے، لیکن اگر اس سے بڑی کوئی تکلیف پہلے گزر چکی ہو وہ یاد آ جائے تو پھر انسان کو لگتا ہے یہ ہلکا۔ مثلا ایک آدمی، اس کے لاکھ روپے چوری ہو گئے اور اس نے اس 1 لاکھ روپے کی چوری کے نقصان کو کچھ دنوں کے بعد برداشت کیا، اب اچانک کچھ عرصے بعد اس کے 200 روپے گر گئے تو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کو جب وہ 1 لاکھ روپے کا گم ہونا یاد آئے گا تو 200 روپے کی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جو ناقابل برداشت ہو تو حدیث میں تسلی کا انتظام اور سامان فرمایا، اس کو چاہیے یہ یاد کرے کہ میرا باپ، میری ماں، بیوی، شوہر، بہن، بھائی، اولاد، بچہ بچی، دوست، احباب کیا چیز ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے جن کے لیے کائنات بنائی اور سجائی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے تسلی۔ اس سے معلوم ہوا روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی خوشی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اور سب سے بڑا غم اور ماتم آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما۔ اس لیے صحابہ پر تو جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ خود حضرت عمر جیسے صحابی کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت یہ کیفیت تھی، ایسا اثر تھا کہ تلوار لے کر کھڑے تھے اور فرماتے تھے جو مجھے کہے گا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے وفات نہیں پائی، لیکن جب جا کر دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، نہ آپ بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، تو کچھ لگا کہ ہو گیا۔ تو پھر باہر نکل کے کہنے لگے کہ نہیں، وفات نہیں ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسی لیے بات نہیں کرتے۔ یہ کیسے؟ تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت یہی آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں پڑھی، تو حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، صحابہ فرماتے ہمیں ایسا لگا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں یہ تسلی کا مضمون تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی انبیاء چلے گئے ہیں، ان کو بھی جانا ہے، کیا یہ چلے جائیں گے تو تم یہی کچھ کرو گے؟ صبر کرنا چاہیے، ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تو بس یہ آیت سنی، حضرت ابو بکر نے پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت میں واپس آئے۔ ابھی تک تو عجیب کیفیت تھی، بس اب صورت بدل گئی، اب خاموشی نہیں ہو رہے، مسلسل رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب غم کی شدت ہوتی ہے نا پھر آنسو نہیں آتے، بہت زیادہ تکلیف جب ہوتی ہے آنسو نہیں آتے۔ آنسو آنے کے لیے بھی
ضروری ہے کہ غم کسی ایک خاص ڈگری پر جا کر رکا ہو. جب یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر آنسو کا خشک ہوتا ہے. جیسے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجل. کوئی انسان کوئی جی جان مر نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے اور مرنا ہے تو اس میں دکھ کیسے؟ اور جو اللہ نے حکم دیا تو ایسے ہی نہیں دے دیا. کتاب مؤجلہ، اس کا یہ وقت مقرر لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ کی طرف سے آنے والا قاصد جب آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ پہلے آتا ہے نہ ایک منٹ تاخیر کرتا ہے. لہذا اب تم کو ایک کام کرنا چاہیے. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا. جو دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے اس کو دنیا ہی میں سے کچھ دے دیتے ہیں. ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا. جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے اس کو آخرت سے عطا کرتا ہے. لہذا تم کو ڈرنا نہیں چاہیے. تم میدان جہاد چھوڑ کے مت بھاگو یہ سوچ کر کے جان چلی جائے. کوئی نہیں مرتا موت کا اصلی وقت آنے سے پہلے. تو جو لوگ جنگوں میں جاتے ہیں اکثر بچ جاتے ہیں، مرنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. تو اگر جنگوں سے لوگ مرا کرتے پھر کوئی بھی نہ بچتا. بیماریوں سے مرتے پھر کوئی بھی نہ بچتا، ہر کوئی بیمار ہوتا. حادثات سے، زلزلوں سے، سیلاب سے لوگ مرتے ہیں لیکن بچنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. لاکھوں مرتے ہیں تو کروڑوں بچتے ہیں، ہزاروں مرتے ہیں تو لاکھوں بچتے ہیں. جب یہ بات طے ہے کہ ہر کسی کا وقت مقرر ہے پھر ڈرنا کس بات کا؟ نہیں نکلو گے میدان جہاد میں تو بھی مر جاؤ گے، اور نکلو گے زندگی بچی ہوگی تو بچ جاؤ گے. لیکن اگر یہی وقت موت کا ہے اور میدان جہاد میں مارے گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ہم شکر گزاروں کو یعنی فرما برداروں کو، محنت کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت. جو صرف دنیا چاہتا ہے، جس کی غرض صرف دنیا ہی دنیا ہے، نؤتہ منہا. اس کو دنیا میں سے اتنا مل جاتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے. جو اس کی طلب اور چاہت ہوتی ہے اتنا نہیں ملتا. اس لیے کوئی آدمی دنیا سے اس حال میں نہیں گیا ہے جس نے یہ بات جاتے وقت کہی ہو کہ میرے سارے دنیا کے ارمان اور تمنائیں پوری ہو. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں آخرت میں بدلہ ملے تو وہ پھر شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا. تو اس کو اس کی برکت سے دنیا میں بھی جتنا اس کا مقدر ہے مل جائے گا، اور آخرت میں سنجزی الشاکرین ان قریب ہم کو عطا ہوگا. دیکھو فعل مضارع میں عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے، فعل جس کو ورب کہتے ہیں آپ، جیسے ہمارے ہاں 3 الگ الگ زبانیں ہیں نا، ان کے لیے فعل بھی الگ الگ ہے. پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی، مضارع اور حال. لیکن عربی زبان میں فعل 2 ہی ہیں. ایک فعل ہے جو ماضی کو بتاتا ہے، ایک فعل ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کو بتاتا ہے. یہ نجزی جو ہے وہی فعل ہے. اس کا مطلب ہے ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ دیں گے. لیکن جب عربی زبان میں فعل مضارع پر یعنی اس ورب پر جو پریزنٹ اور فیوچر پر دلالت کرتا ہے، اس پر سین لگ جاتا ہے یا سوفہ لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جلدی جلدی. کیا مطلب ہے؟ جلدی ہی ہم بدلا دیں. جلدی کا مطلب ہے قیامت میں. قیامت جلدی آ رہی ہے کہ دیر سے آ رہی ہے؟ دنیا والوں کے اعتبار سے دیر سے ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دیر نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 1000 سال 10,000 سال بھی جیا تو ساری دنیا کی جو مدت ہے نا، اس سے بڑی مدت تو صرف قیامت کے دن کی. ایک دن، قیامت کا ایک دن جو ہے نا کتنا بڑا ہوگا. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں 1000 سال اور 50,000 سال کا جو قیامت کا ذکر ہے. اس دنیا کی کتنی مدت ہے، کب سے بنی ہے، اس کا اللہ ہی جانتا ہے. کوئی علم نہیں، کہیں کتابوں میں نہیں لکھا، کہیں سے سنا نہیں. میرے ذہن میں ایک مرتبہ ایک بات آئی تھی، 50,000 سال کے برابر کیوں ہوگا قیامت کا دن؟ لاکھ سال کے برابر کیوں نہیں ہوگا؟ 10,000 سال کے برابر کیوں نہیں ہونا ہے؟ سوال ہے قرآن کا. 50,000 تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں آئی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو بنایا اس دن سے لے کے جس دن اس کو مٹائے گا اس دن تک کا پورا زمانہ 50,000 سال ہے شاید. اس لیے پوری دنیا کی جتنی مدت ہے اتنا ایک دن قیامت ہے.
تو اب جب ایک دن وہاں کا اتنا بڑا ہے تو دنیا کی عمر کتنی ہوئی؟ تو ایک انسان کی کتنی؟ اس لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے لوگ یہ کہیں گے دنیا کے بارے میں، جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، تم زمین میں روئے زمین میں کتنے عرصے رہے؟ پوچھا جائے گا ہم سے، سب سے پوچھا جائے گا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہاں کہیں گے پروردگار ہم کتنا ٹھہرے، ایک دن یا آدھا دن، حالانکہ یہاں 100 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن وہ 100 سال کو بھول جائے گا، اس لیے کہ اس کے 100 سال کی زندگی قیامت کے دن آدھے دن کے برابر اس کو محسوس ہوگا۔ ایسا بعض روایت میں آتا ہے، ایسا لگے گا، ایسا بیان کریں گے وہاں کے لوگ میدان محشر میں کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گئے، اتنی زندگی۔ تو یہ میں نے اس پر کہا تھا سنجد الشاکرین کا مطلب ہے ہم جلدی ہی بدلہ دے دیں گے، کوئی زیادہ دیر لگنے والی نہیں، اس لیے کہ قیامت بس آ ہی گئی، اور جو مر گیا جس کی وفات ہو گئی اس کو کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت ہی، اس کی تو من مات فقط قامت قیامت، جو مرا سمجھو اس کی قیامت آ گئی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اب یہ صحابہ کرام کو ترغیب دی جا رہی ہے جہاد کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں اتر کے لڑتے ہو، یہ صرف تم ہی نہیں کر رہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی پیچھے گزرے ہیں، قاتل معه، ان کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا، کن لوگوں نے؟ ربیون، اللہ والوں نے، کثیرون، اور یہ بہت تھے، یعنی پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں بھی قوموں کے ساتھ جہاد ہوا ہے، اس جہاد میں بھی پیغمبر کے ساتھ اس کے ماننے والے متبعین اور اس کے فرما برداروں کی جماعت رہی ہے، جہاد پہلے بھی کیا، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے، خدا نہ خواستہ ایک بڑی جماعت اہل ایمان کی شہید ہو جائے گی، تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ پچھلی امتیں جو تھیں، جو وہ جب اتنے بڑے حادثات پیش آتے تھے، ما وہنوا، وہ کم ہمت نہیں ہوتے تھے، حوصلہ نہیں توڑتے تھے، وما ضعفوا، اور ان میں سستی پیدا نہیں ہوتی تھی، وما استکانوا، اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا نہیں ہوتی تھی، دبتے اور ڈرتے نہیں تھے کسی سے، حادثات آتے تھے، تکلیفیں آتی تھی، پھر بھی وہ جوان رہتے، پھر بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ میدان میں اترتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا ہوا، جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو اس مشن پہ رہتے تھے، تو وہ چونکہ ہر وقت ثابت قدم رہتے تھے، اللہ یحب الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اے صحابہ تم کو بھی یہی کرنا چاہیے، اگر حضور دنیا سے تشریف لے جائیں تب تم کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور شکست ہو جائے تب بھی گھبرانا نہیں چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے، اور اگر تم کو خدا نہ خواستہ تکلیف کا، حادثات کا سامنا ہو اور تمہارے لوگ شہید ہو جائیں اور مالی جانی نقصان ہو، فما وہنوا، حوصلہ تمہارا نہیں ٹوٹنا چاہیے، وما ضعفوا، سستی نہیں پیدا ہونی چاہیے، وما استکانوا، تو کافروں سے دبنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی طرح کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے خدایا اب کیا ہوگا، تیری مدد کب آئے گی، یہ کیا ہو گیا، یہ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے ما کان قولہم، ان کی بات تو بس یہ ہوتی الا ان قالوا، کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش۔ یہ جو حادثہ پیش آ گیا، جو نقصان ہوا، تو وہ مجاہدین، وہ اللہ کے نام پر لڑنے والے، اس کو اپنا قصور سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے شاید ایسا ہو، کسی غلطی کی وجہ سے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو معاف کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم کو میدان میں جمع دے، دین پر بھی اور میدان جہاد میں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور پھر کہتے تھے کہ یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد دے۔ اس سے معلوم ہوا کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے دو کام کرنے، ایک کام ہے ثابت قدم رہنا، مشن چھوڑنا نہیں، رکنا نہیں، چاہے تختہ پلٹ ہو جائے، چاہے بکھر جاؤ، تب بھی 20 سال کیوں نہ لگ جائے، لیکن محنت میں لگے رہے۔
دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے، حکومت میں آنے کے بعد حکومت چھین گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ایک جنگ میں جیتے دوسرے میں نقصان ہوا، بڑے بڑے لوگ تمہارے شہید ہو گئے، لیڈر، افسر، کمانڈر، امیر المومنین، تو یہ سمجھو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، ہم سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی، اس پر معافی، تب مدد ملتی، اور خالی نعرے لگانے سے مدد ملتی ہوتی تو پھر سب سے پہلے ہم آزاد ہوتے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے پھر یہ احسان فرمایا ان پر، ان قوموں پر جن نے انبیاء کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کام کیا، محنت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا بدلہ دنیا میں۔ دنیا میں کیا بدلہ عطا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے مد مقابل کافروں کو اللہ نے نیست و نابود کیا، جیسے فرعون کا اور اس کے قوم کا حشر ہوا، نمرود کا اور اس کے قوم کا حشر ہوا، حامان کا اور اس کے ماننے والوں کا حشر ہوا۔ یا حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں یہودیوں کا جو حشر، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں قریش مکہ کا اور یہود مدینہ کا جو حال ہوا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ دنیا میں پھر ایک تو یہ نعمت دے گا کہ دشمن مٹ جائیں گے اور تم کو غلبہ اور فتح حاصل ہوگا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ایک بہترین بدلہ ملے گا۔ آخرت کا ہر بدلہ بہتر ہے، لیکن اس بدلے کو حسن ثواب الآخرہ کہا، جو دین کی سربلندی اور محنت کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اس میں قربانی دیتا ہے، اس کو جو بدلہ ملے گا وہ عبادت کے بدلے سے زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی عبادت ریاضت کرتا ہے، نماز روزے نفل تسبیحات تحلیلات تحمیدات، نفل روزے رکھتا ہے، عمرے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کو بھی ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو برداشت کرتا ہے، چاہے وہ نچلی سطح پر زبان سے شروع کرے، چاہے پھر وہ میدان میں جا کر ہتھیار سے کرے، یہ مرحلہ وار ہوگا، تو اس کا جو بدلہ ہوگا حسن ثواب الآخرہ، یہ زیادہ ہی جاندار اور مزیدار و شاندار۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار اور فرما بردار اطاعت گزاروں کو پسند کرتا ہے، لہذا ایمان والوں کو چاہیے وہ بھی اطاعت گزار اور نیکوکار رہیں۔ تو جنگ احد میں جو سخت ترین مرحلہ پیش آیا تھا، اس میں مسلمانوں کے لیے جو حالات پیش آئے ان میں تربیت کی ضرورت تھی، ان آیات میں تربیت کی گئی، اور پچھلی امتوں نے اپنے اپنے وقت میں نبیوں کے ساتھ جس ثابت قدمی کے ساتھ اور جس اولو العزمی کے ساتھ میدان میں رہ کر کام کیا، جہاد کیا، قربانیاں دی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا گیا کہ تم کو بھی اسی طرح جانا ہے، اور پھر ایسی تربیت ہوئی کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کر کے رکھا تھا ایک علاقے میں اور اس کو بھیجنا تھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اسی وقت بھیجیے، حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، اکثر صحابہ فرماتے تھے نہیں بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، ساری دنیا میں یہ بات نکل چکی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کہیں کوئی حملہ نہ ہم پر کر دے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا ہے ابو بکر اس کام کو روکے گا نہیں۔ یہ تربیت ہو گئی تھی کہاں؟ جنگ احد میں جو حالات سخت ترین پیش آئے، اس میں ہماری بھی تربیت ہے کہ دین کے لیے یا دنیا کے لیے بھی جو محنت انسان کرتا ہے جائز حدود میں وہ کرے تو ثابت قدمی ہو، اور پھر کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی قصور ہے تو اس کے لیے معافی بھی مانگتا رہے تو اللہ کی مدد آتا ہے۔ ما محمد وما محمد الا رسول، اور محمد رسول ہی ہے، کیا مطلب؟ خدا نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول اس دنیا سے چلے گئے، لہذا آپ بھی جائیں گے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پیروں واپس ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، یاد رکھو جو آدمی اپنے الٹے پیروں واپس مڑ جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان اپنے آپ کو ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی شکر گزاروں کو
بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اور کوئی جی جان، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے اجازت کے بغیر مر جائے، مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منها، جو آدمی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، اس میں سے دیتے ہیں، دنیا میں سے، پوری نہیں، جتنی اس کی مقدر میں پہلے بھی، جیسے کہ دنیا مقدر میں لکھی ہوئی پہلے پوری میں لکھی ہوئی۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منها، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اس کو وہ دیتے ہیں، لیکن آخرت کا بدلہ زیادہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منها ومن یرید ثواب الآخرۃ نزد له فی حظہ۔ بتاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں زیادہ بدلہ دے گا، کہ آخرت کے لیے جتنا عمل انسان کرتا ہے نا، بدلہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ملے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو تو ایک نیکی ملنی چاہیے، لیکن حدیث میں زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری جگہ یہ خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیں گے جلدی ہی شکر گزاروں کو۔ شکر گزار سے مراد ہے یا فرما بردار۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے، بہت سارے اللہ والوں نے مل کے جہاد کیا۔ ربیون اللہ والوں۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، ان کو اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہ تو وہ کم ہمت ہوئے، وما ضعفوا، نہ ان میں سستی پیدا ہوئی، وما استكانوا، نہ وہ کسی سے دبے اور ڈرے۔ واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے اور جمنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور وہ تو صرف یہی ایک بات کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا على القوم الكافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں اپنی مدد نصیب فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی بخشا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں نیکوکاروں سے۔